السلام علیکم کلاس. آج جو ہم نے چیپٹر پڑھنا ہے وہ ہے عظیم ماؤں کے عظیم بیٹے. ٹھیک ہے بچے، ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چیپٹر میں کیا ہے. بچے کی تعلیم و تربیت میں جتنی دلچسپی ماں لیتی ہے اتنی اور کوئی نہیں لیتا. یہ ماں ہی کی تربیت تھی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ڈاکوؤں کے سردار سے صاف فرما دیا کہ میرے کرتے میں دینار سلے ہیں. اس سچائی سے ایک طرف تو ماں کی اچھی تربیت ظاہر ہوتی ہے اور دوسری طرف ان کی صداقت جس نے ڈاکوؤں کو نیک انسان بنا دیا. حضرت بائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی ماں کی تعلیم و تربیت اور ان کی دعا سے اللہ کے ولی بنے. ایک رات آپ کی والدہ نے پانی مانگا. آپ پانی کا کٹورا لے کر ان کے پاس پہنچے تو انہیں سوتا پایا. حضرت بائی عزیز رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح کٹورا لیے کھڑے رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی. ماں کی آنکھ کھلی تو دیکھا فرما بردار بیٹا پانی کا کٹورا لیے کھڑا ہے. وہ بڑی حیران ہوئی اور پوچھا بیٹا تم کیسے کھڑے ہو؟ آپ نے فرمایا اماں جان آپ نے رات کو پانی مانگا تھا. جب تک میں پانی لایا آپ سو چکی تھی اور میں آپ کو جگانے کے بجائے یہ سوچ کر کھڑا رہا کہ نہ جانے کس وقت آپ کی آنکھ کھل جائے اور پانی کی طلب ہو. ماں نے محبت بھری نظروں سے فرمانبردار بیٹے کو دیکھا اور اسے دل کی گہرائیوں سے وہ دعا دی جس نے انہیں اتنا بڑا رتبہ عطا کیا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ابھی صرف 5 سال ہی کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا. والد کے بعد ان کی ساری تعلیم و تربیت ان کی والدہ بی بی زلیخا نے کی. انہی کی دعاؤں کی برکت سے انہیں بڑا رتبہ ملا اور وہ سلطان المشائخ یعنی اس وقت کے بڑے بزرگوں کے بادشاہ کہلائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے جو اپنے وقت کے بہت بڑے حکیم، عقل مند، معلم اور نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں اللہ کے نیک بندے تھے. انہیں اپنی ماں سے اتنی محبت تھی کہ ایک لمحے کو ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے. وہ اپنی ماں کی دعاؤں ہی سے اتنے بڑے انسان بنے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں ان کا ذکر کیا تھا. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن مجید کتاب میں ان کا ذکر کیا تھا. حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر میری ماں مجھ سے جدا ہو جائے تو میں پاگل ہو جاؤں گا. رئیس الاحرار مولانا محمد علی جوہر بیک وقت بہت بڑے مقرر، انگریزی داں، اہل قلم، اخبارات کا مرید اور احمدرد کے مدیر اور تحریک آزادی کے مجاہد تھے. جب انہوں نے تحریک خلافت شروع کی تو دنیا میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. اسلام دشمن قوتوں نے ان کی مخالفت کی اور انگریزوں نے انہیں قید کر دیا. اس موقع پر ان کی والدہ نے جنہیں بی اماں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان کی ہمت بڑھائی. ان کے جذبات کو شفیق رام پوری نے اس طرح بیان کیا ہے بولے اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو. مصور فطرات خواجہ حسن نظامی کا شمار اردو ادب کے بے مثال انشا پردازوں میں ہوتا ہے. انہوں نے حکیم محمد سعید کی والدہ کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام مادر ہمدرد ہے. اس کتاب میں خواجہ حسن نظامی نے حکیم صاحب کی والدہ کی ان غیر معمولی صلاحیتوں کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد بچوں کی تربیت اور ہمدرد دواخانے کی ترقی کے لیے صرف کی. یہ انہی کی دعاؤں کی برکت تھی کہ جس نے ان کے بیٹوں کو علم و عزت اور شہرت عطا کی. حکیم محمد سعید خود لکھتے ہیں ہم سب کی ذمہ داری ابتدا میں ہماری آپا مرحومہ حکیم محمد سعید اپنی والدہ کو آپا صاحبہ کہتے تھے پر رہی اور انہی کی تربیت نے ہمیں وہ بنایا جو آج ہم ہیں. اولاد کے لیے ماں باپ ایک بڑی نعمت ہیں. نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں. باپ محنت مزدوری کر کے جو روپیہ پیسہ کماتا ہے اس سے گھر بار چلتا ہے. بچوں کی پرورش ہوتی ہے، ان کے پڑھانے لکھانے کی ذمہ داریاں پوری کی جاتی ہیں لیکن شوہر کی خدمت کے علاوہ بچوں کی دیکھ بھال اور تعلیم و تربیت کے لیے ماں جو خدمت کرتی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. ماں کی خدمت کا سلسلہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب بچہ اللہ کے حکم سے دنیا میں آتا ہے. پنگوڑے میں لیتے ہوئے بچے کو صاف ستھرا رکھنا. پنگوڑا ہوتا ہے جھولا. ٹھیک ہے وقت پر غذا پہنچانا، موسم کی گرمی سردی سے بچانا، اگر وہ بیمار ہو پڑ جائے تو اس کی تیمارداری کرنا، رات رات بھر جاگ کر بچے کو آرام و سکون کا خیال رکھنا، اس کی صحت کے لیے دامن پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا صرف اور صرف ماں ہی کا کارنامہ ہے. اس لیے ماں کا رتبہ باپ سے زیادہ بلند ہے. بچہ اپنا زیادہ وقت ماں کے ساتھ گزارتا ہے اس لیے ماں کے ساتھ جو اسے پالنے میں جھلاتی ہے پالنا بھی جھولا ہی ہوگا. اسے میٹھی میٹھی لوریاں سناتی ہے، کہانیاں، پہیلیاں، لطیفے، گیت، نظمیں یاد کرواتی ہے. اسے رہنے سہنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، ہنسنے اور بولنے کے طریقے سکھاتی ہے. اس کی تکلیف پر روتی اور خوشی پر ہنستی ہے. تمام رسولوں، نبیوں، ولیوں، مبلغوں، رہنماؤں، شاعروں اور ادیبوں نے ماں کی خدمت کو باپ سے زیادہ مانا ہے.
ماں کو بچے سے اور بچے کو ماں سے جو محبت ہوتی ہے اس کی مثال ملنا مشکل ہے. ماں بچے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے اور بچہ ماں کے پہلو میں سکون پاتا ہے. یہ ہوگی آپ کی ریڈنگ. نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں. نیکسٹ پیج پہ ہے ہماری ایکسرسائز. ٹھیک ہے, ایکسرسائز سٹارٹ ہوتی ہے. ایکسرسائز میں سب سے پہلے جو ہے ہمارے ورڈ میننگ میں دیکھیں. مبلغ تبلیغ کرنے والا, مقرر تقریر کرنے والا, طلب ضرورت, رہنما راستہ دکھانے والا, بیک وقت ایک ہی وقت, ہنگامہ برپا ہونا, شور و غل, صداقت سچائی, ضرورت پہلو, طرف, پنگوڑے, جھولا, نامور مشہور. اب نیچے معروضی سوالات ہیں, ان پہ آپ نے درست جواب پہ دائرہ لگانا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ڈیش کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے. ماں باپ کی, دوستوں کی, پڑوسیوں, رشتہ داروں. تو آتا ہے کریکٹ آپشن ماں باپ کی. ٹھیک ہے. سیکنڈ ہے کتاب ہمدرد ڈیش کی والدہ کے بارے میں ہے. کس کے بارے میں ہے؟ علامہ اقبال, حکیم محمد سعید, محمد حسین آزاد, اسماعیل میرٹھی. تو اس کا درست آپشن ہے حکیم محمد سعید. پھر ہے محمد علی جوہر کی والدہ کو ڈیش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. بی بی, اماں بی, امی جان یا بی اماں. تو اس کا کریکٹ آپشن ہے بی اماں. پھر ہے ڈیش تحریک آزادی کے مجاہد تھے. حکیم محمد سعید, محمد علی جوہر, عبدالقادر جیلانی, خواجہ حسن نظامی. تو اس میں کریکٹ آپشن ہوگا محمد علی جوہر. نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں. سوالوں کے جواب ہیں. پہلا کوشچن ہے حضرت لقمان علیہ السلام نے ماں کے بارے میں کیا حضرت لقمان علیہ السلام ماں کے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے؟ کاپی میں نقل کیجیے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو اس کا آنسر ملے گا PG 34 کے پہلے پیراگراف میں. وہاں سے دیکھ کے آپ یاد کرو گے. سیکنڈ کوشچن ہے 4 مشہور شخصیات کے نام اور ماں کے بارے میں ان کے اقوال لکھیے. تو اس آپ کے 33 اور 34 پیج پہ جن شخصیات کا ذکر کیا گیا ہے آپ ان کے نام لکھو گے اور انہوں نے جو اپنی ماں کے بارے میں کہا ہے وہ آپ وہاں سے دیکھ کے یاد کرو گے اور لکھو گے. پھر کوشچن نمبر 3 ہے آپ اپنی امی کے لیے کیا کیا کرتے ہیں؟ کوئی 4 کام تحریر کیجیے جو آپ اپنی امی کے لیے کرتے ہو, ان کے کہاں مانتے ہو, ان کے لیے کام کرتے ہو, کچھ بھی ان کا کام کرتے ہو, تو وہ آپ یہاں پہ 4 کام لکھو گے. نیچے ہے واوین. واوین کیا ہوتا ہے بتایا ہوئے, یہ واوین کی علامت ہے. اور اس کے بعد ہے یہ علامت کسی تحریر کا اقتباس یا کسی شخصیت کا قول نقل کرتے ہوئے شروع اور آخر میں لگائی جاتی ہے. مثلا ایک بزرگ کا قول ہے دانا وہ ہے جو کم بولے اور زیادہ سنے. ٹھیک ہے, اب اس پہ دیکھو اوپر دونوں سائڈوں پہ یہی واوین قومیں لگائے ہوئے ہیں, اس کو بولتے ہیں واوین. اور یہ قول کے مین بات ہے اس کے ارد لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ نے بتانا ہے سبق میں سے ایسے 3 جملے نقل کیجیے جن میں واوین کا استعمال کیا گیا. تو آپ کے اس چیپٹر میں 33 اور 34 پیجز پہ بہت سے ایسے مین باتیں کہی گئی ہیں جن پہ واوین یوز ہوا ہوا ہے, واوین کا استعمال ہوا ہے. آپ نے وہ جملے یہاں پہ تینوں لائنوں پہ لکھنے ہیں, 3 جملے. پھر ہے مذکر مؤنث. مذکر مؤنث آپ نے دیکھنے ہیں کہ اردو میں حقیقی مذکر مؤنث یعنی انسانی اور حیوانی کے علاوہ غیر حقیقی مذکر مؤنث بھی استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, غیر حقیقی بتایا ہوا دیکھیں انسانی ہوتے ہیں جو جیسے امی, ابا, دادا, دادی. ٹھیک ہے, اور حیوانی ہوتے ہیں شیر, شیرنی, گھوڑا, گھوڑی جس میں جانوروں کے نام آتے ہیں. غیر حقیقی کون سے ہوں گے؟ غیر حقیقی وہ ہوں گے جیسے نیچے اگزامپل دی ہوئی ہے. زمین مؤنث ہے, ہماری زمین بہت خوبصورت ہے. آسمان مذکر ہے, جیسے میرے کمرے کی کھڑکی سے نیلا آسمان نظر آتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ مذکر ہے. نظر آتی تو نہیں ہے نا, آسمان آتا ہے, تو یہ مذکر ہوا ہے. نیچے جتنے بھی آپ کے یہ مذکر مؤنث ورڈ دیے ہوئے ہیں آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہیں. سب سے پہلا انہوں نے اگزامپل دیا ہوا ہے. اگزامپل دی ہوئی ہے کہ پھول کیا ہے؟ مذکر ہے, پھول کھلتا ہے. ٹھیک ہے, زمین مؤنث ہے, زمین خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, ہماری زمین بہت خوبصورت ہے. اوپر اگزامپل میں دیا انہوں نے. دن آپ کا کیا ہوگا؟ دن نکلتا ہے, تو یہ آپ کا کیا ہے؟ مذکر ہے. تکلیف مؤنث ہے. میوے بھی آپ کے مذکر ہوں گے. سمجھ یہ مؤنث ہے. ہوا بھی مؤنث ہے. فرصت بھی مؤنث ورڈ ہے. ہاتھ مذکر ورڈ ہے. پانی مذکر ورڈ ہے. اور صورت بھی مؤنث ہے. پاؤں مذکر ہے. اناج مؤنث ہے. کان
مذکر ورڈ ہے اور رات مؤنث ورڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سارے ہو گئے. اب آج جو ہے آج کا لیکچر یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں. امید ہے آپ کو سب سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ حافظ.